میں جو ہے نا صحیح طریقہ بتا دیں اس کے آداب کیا ہے. دل سے مانگتے ہیں نا بھائی دے دے یار, بڑی مصیبت ہے, بیوی اسپتال میں ایڈمٹ ہے, بچے کو کینسر ہے. کیسے فقیر آدمی جب واقعی ضرورت ہوتی ہے اس کو ضرورت نہیں بھی ہوتی پھر بھی ایسے مانگتا ہے جیسے آدمی کروڑ پتی ہوگا. آدمی سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں بیچارہ مر رہا ہے کہیں بھوک سے, ایسے مانگتے ہیں. جعلی 2 نمبر ایسے طریقے سے مانگ لیتے ہیں. اور جو واقعتاً فقیر ہو, جو واقعتاً محتاج ہو, وہ کیسے مانگ رہا ہوگا. آپ دیکھیں جو واقعی کوئی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو, مر رہا ہو, اس کی حالت کیا ہوتی ہے, لوگوں کے سامنے کہتا ہے بھائی خدا کے لیے زندگی کا سوال ہے. روتا بھی ہے, پاؤں میں جھکتا ہے, جوتوں کو ہاتھ لگاتا ہے, ہر طرح سے کوشش کرتا ہے, اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس وقت مانگنا میری ضرورت ہے, نہیں ملا تو میرا حادثہ ہو جائے گا, نقصان ہو جائے گا. آج مسلمان جب اللہ سے گناہ کی معافی مانگتا ہے وہ سمجھتا ہے یہ معافی میری ضرورت نہیں ہے, اللہ کی ضرورت ہے. اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہوا ہے, اللہ کو کوئی کچھ مل جائے گا اس سے, وہ ضرورت ہی نہیں سمجھتا. کہتا اگر معاف نہ بھی ہو تو کیا ہوگا. میں نے اتنی فلمیں دیکھی, اتنے ڈرامے دیکھے, اتنے زنا کیے, اتنی شرابیں پی. عورت کہتی میں اتنی بے پردہ بازاروں میں گھومی, میں نے اتنی مرتبہ شوہر کی نافرمانی کی, شوہر کی ناشکری کی, ماں باپ کو ستایا, اتنے سارے گناہ ہیں. آدمی کہتا ہے اگر نہ معاف نہ ہوا تو کیونکہ آسمان سے عذاب تو ہی آ جائے گا. اگر آنا ہوتا تو جب گناہ کر رہا تھا اس وقت آتا جاتا. لہذا اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. لہذا اللہ سے مانگتے کیسے ہیں میں بتاتا ہوں. امام صاحب کو ختم قرآن کے موقع پہ کہتے ہیں امام صاحب آپ ڈرائیور بن کے مانگ لیجیے گا, ہمیں صرف آمین آمین کہنا ہے. صحیح ہے. کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ لوگ اخلاص سے خود تنہائیوں میں اٹھ کے جو ہے نا یا مسجد کے کسی گوشے میں اللہ سے گڑ گڑا کے مانگ رہے ہیں. بہت کم ایسا نظر آتا ہے. بس وہ امام صاحب ہم آمین, یہ بھی غنیمت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کوئی بری چیز ہے, چلو خود نہیں مانگتے امام صاحب سے کہلوا کے منگوا دی, یہ بھی غنیمت کی بات ہے. لیکن میرے بھائی امام صاحب سے کبھی یہ تو نہیں کہتے امام صاحب آپ جائیں میں اس سے قرضہ مانگوں گا, بولیے گا آپ, میں پیچھے سے آمین آمین کہتا رہوں گا. کہتے ہیں میں آپ کو نہیں آتا مانگنے کا طریقہ, مجھے آتا ہے پیسے کس طرح سے جیب سے نکلوایا جاتا ہے. یاد رکھو جب آپ کو جیب سے پیسے نکلوانے کا سلیقہ آتا ہے تو اللہ کی رحمت بھی اسی طرح سے نکلوائی جاتی ہے. اللہ کو بھی ایسے وسیلے دیے جاتے ہیں, ایسے وسیلے دیے جاتے ہیں. اللہ تجھے جو ہے میرے مسلمان ہونے کا واسطہ, میں تیرے سوا تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا, اس کا وسیلہ تجھے. میں نے آج تک میری گردن تیرے سوا کسی کے سامنے جھکی نہیں ہے. ہم بازاروں میں جھکنے والے لوگ نہیں ہیں, آج تک ہماری گردن کسی کے سامنے جھکی نہیں ہے. اے اللہ اس توحید کا واسطہ. انسان جب اللہ سے مانگتا ہے تو مانگنے کے اس کو طریقے آتے ہیں. تو میرے بھائی گناہ ایک جرم ہے جس کی بڑی سزا ملے گی. آج نوجوان سینما گھروں میں جا کے فلمیں دیکھتے ہیں, انڈین فلموں کی ایسی باتیں, ہماری محفل کرم ہے, فلانی اداکار, فلانا جو ہے ایکٹر, فلانا ایکٹر. یہ جہنم کے ایندھن جہنم کے کوئلے ہیں یہ جو جلیں گے جہنم کے اندر, کیونکہ یہ خود بھی گناہ ہے, دوسروں کو بھی بے حیائی کے راستے پر ڈال رہے ہیں. ان کی عزت پہ میرے بھائی کبھی فخر نہ کرو. جو جہنم کا کوئلہ بن رہا ہو, جہنم کا ایندھن بن رہا ہو, ان پہ فخر کرنا, ان کی باتوں میں دلچسپی لینا. خدا کسی اور طرف کہہ رہے ففروا الی اللہ, اللہ کہ آؤ اللہ کی طرف. آپ کے میں فلموں کی طرف جاؤں گا, میں ڈراموں کی طرف جاؤں گا, میں اداکاروں کی طرف جاؤں گا. میرے بھائی اگر چلے بھی گئے تو اب یہ احساس تو ہونا چاہیے نا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, گناہ ہوا ہے. یہ احساس تو ہو کہ اگر خدا نے معاف نہ, دیکھو آدم نے صرف ایک درخت کا پھل کھایا تھا, ایک درخت کا پھل. آدم کو کیا احساس ہوا, اے اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا. اس جذبے سے آدم نے اللہ کو پکارا. تو میرے بھائی اس جذبے سے اللہ کو پکارے انسان, اور یہ ضرورت سمجھے کہ میری سب سے بڑی ضرورت میرے گناہوں کی معافی ہے. خدا کی قسم بے روزگاری ہمارا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, مہنگائی ہمارا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. زیادہ مہنگائی بڑھے گی, بھوک سے مر جائیں گے نا, تو پیٹ بھر کے لوگ مرتے نہیں ہے کیا؟ پیٹ بھر کے بھی تو مرنا ہے, بھوکے مر گئے تو کیا ہوا؟ مرنا تو ہے, چاہے پیٹ بھر کے مرے یا بھوکے مرے. خدا کی قسم بے روزگاری ہمارا سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے, بھوک ہمارا. رجب اور شعبان میں جو راتیں اور شب معراج, شب برات کی کیا حقیقت ہے؟ شب معراج تو کوئی شب نہیں ہے, یہ تو بنائی ہوئی شب ہے, اس کی تو کوئی حقیقت نہیں. نبی نے معراج کی ہے کس رات کی ہے کسی کو معلوم نہیں ہے. بس شب برات کا بھی میں بتا چکا ہوں. شب برات جو ہے نا, دیکھو شب برات میں بہت سارے کام کیے جاتے ہیں. بس یہ آخری یہ کافی ہے میرا خیال ہے, یہ شب برات کا ٹاپک کر کے بس بہت ٹائم ہو گیا. شب برات کے بارے میں خوب سمجھ لیں, بہت سارے کام کیے جاتے ہیں. اس رات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے عبادت کی فضیلت ہے. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ بتائی جاتی ہے کہ اس رات قبرستان جانا چاہیے. تیسری بات یہ بتائی جاتی ہے اس رات تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. چوتھی بات یہ بتائی جاتی ہے اس رات قرآن نازل ہوا ہے. پانچویں بات یہ بتائی جاتی ہے کہ اس رات میں پٹاخے وٹاخے, یا چھٹی یہ کہ نہانا دھونا چاہیے. ساتویں یہ کہ کوئی میٹھا کھانا چاہیے, کھلانا چاہیے, برکت ہوتی ہے جس میں. جی پتوں کا, بیری کے پتوں سے نہاتے ہیں لوگ, بیری کے پتوں سے, بیری کے سارے, میں تو بکریاں چرانے جاتا تھا نا, تو بیری کے پتے وہ شب برات سے پہلے شارٹ ہو جاتے تھے. ہم
پہلے سے بکریوں کو چرا کے لے آتے تھے, شب برات میں پتے غائب ہو جائیں گے. تو ان میں صرف ایک عبادت ایسی ہے جس میں اختلاف ہے. جمہور حضرات اس کے قائل ہیں کہ شب برات کی رات میں عبادت کا ثواب دوسری راتوں سے زیادہ ملتا ہے, اور بعض اس کے قائل ہیں کہ عبادت کی بھی کوئی فضیلت نہیں ہے سرے سے. دونوں کے دلائل ہیں. میں نے اس بارے میں آڈیو بیان ایک ریکارڈ کروایا ہے, آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں, شب برات مفتی طارق مسعود, شب برات کے دلائل, آڈیو بیان ہے. اس میں شب برات سے متعلق جتنی حدیثیں ہیں ایک ایک حدیث کی سند پڑھ کے سنائی ہے ہم نے, ایک ایک حدیث کی سند. تو اس میں کوئی ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ شب برات کی رات کی عبادت پہ کئی ضعیف حدیثیں ہیں, تو اس لیے محدثین کا اصول ہے کہ جب بہت ساری ضعیف حدیثیں جمع ہوتی ہیں تو درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں. اس لیے جمہور اس کے قائل ہیں کہ اس رات عبادت کرنی چاہیے, دوسری راتوں سے اس رات عبادت کا ثواب زیادہ ہے. تو کرنے کا کام صرف اور صرف اور صرف عبادت ہے بس. قبرستان کے بارے میں حدیث صحیح نہیں ہے. اگر فرض کر لو ہے صحیح, تو پوری زندگی نبی ایک بار قبرستان گئے ہیں اور آپ ہر سال جاتے ہو. پھر نبی اکیلے گئے ہیں چپکے سے رات کے اندھیرے میں, آپ جتھے بنا کے جاتے ہو, اور اندھیرے نہیں وہاں لائٹنگ ہوتی ہے. تو یہ سنت تھوڑی ہے, تو خلاف سنت ہو گیا نا. پھر صحابہ میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ زندگی میں اس رات میں ایک بار بھی قبرستان گئے ہوں, ایک بار بھی قبرستان گئے ہوں. تو یہ کیسی سنت ہے جس پر صحابہ نے عمل نہیں کیا. نہانا دھونا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے, حلوے مانڈے پٹاخے کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. قرآن میں صاف طور پر ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن نازل کیا ہے کس میں؟ لیلۃ القدر میں, رمضان کی آخری عشرے میں. فیہا یفرق کل امر حکیم, سارے تقدیر کے سال بھر کے فیصلے اس شب قدر میں ہوتے ہیں. تو اتنی واضح قرآن کی آیتیں موجود ہیں, تو شب برات کے بارے میں ایسی روایتیں موجود نہیں ہیں. سمجھتے ہو؟ اس لیے بعض ائمہ اس کے قائل ہے کہ بعض رافضیوں نے, بعض لوگوں نے لیلۃ القدر جو ہے نا رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے, اس رات کی ویلیو کو گھٹانے کے لیے اس کی اہمیت بڑھائی ہے, تاکہ اس رات کی ویلیو کیا ہو جائے؟ کم ہو جائے. تو اس کے مقابلے میں اس رات کو لا کے کھڑا کر دیا. جو سارے فضائل لیلۃ القدر کے تھے وہ کہاں چسپا کر دیے؟ 15 شعبان. قرآن کہہ رہے ہیں واضح طور پہ ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا. شب برات والے کیا کہتے ہیں؟ 15 شعبان کو نازل کیا. وہ کہتے ہیں اس میں بھی کیا, اس میں بھی کیا. پھر تعویلات کی جاتی ہیں. لیکن ایک بات قرآن اتنے واضح انداز میں بیان کر رہے ہیں, تو جو فضیلت جس رات کو حاصل ہے وہ اسی رات کو دینی چاہیے. تو 15 شعبان کو صرف اتنا اگر کرنا ہے تو صرف انفرادی طور پر عبادت کی جائے, اس کا بھی کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے. تو باقی یہ قبرستان والی جانے والی بات بھی کمزور ہے, اور اس رات میں فیصلوں والی اور حلوے مانڈے اور تہوار تو رات کو اسلام میں ہوتے ہی نہیں ہیں. اسلامی تہوار تو دن میں ہوتے ہیں, خوشی دن میں منائی جاتی ہے. اسلام میں راتیں عبادت یا نیند کی ہیں, خوشیوں کی راتیں نہیں ہوتی, چراغا نہیں ہوتا. عید الفطر دن میں ہے نا, عید الاضحیٰ بھی کب ہے؟ دن میں. جمعے کی نماز بھی کب ہے؟ دن میں ہے, جس میں کراؤڈ ہوتا ہے, جس میں نہا دھو کے ہم آتے ہیں. ساری دن کی اعمال ہیں, یہ رات کے نہیں ہے. رات سونے کے لیے, آرام کرنے کے لیے یا عبادت کرنے کے لیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ صلاۃ و تسبیح کی جماعت بھی بدعت ہے, پڑھنی ہے انفرادی طور پہ پڑھیں, ٹھیک ہے. جماعت صلاۃ و تسبیح کی جائز نہیں ہے. تو یہ اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ کر رہے ہیں شب برات میں, انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنایا ہوا, ایک تفریح. حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ اسلاف میں نا, جو اسلاف تھے ہمارے تابعین, صحابہ, تبع تابعین, ان کے ہاں ظاہری عمل سے زیادہ دل کے عمل کی ویلیو تھی کہ اندر سے بندہ کیسا ہے, اندر سے ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اور ہم لوگ جو فوکس کرتے ہیں وہ ظاہر کو زیادہ فوکس کرتے ہیں, اندر کو فوکس نہیں کرتے. ہر چیز میں ایسا ہی ہو رہا ہے. جب ہم مانتے ہیں کہ خدا ہے, رزق اس کے ہاتھ میں ہے, اور وہ منع کر رہے ہیں نسل روکنے سے کہ غربت کے خوف سے نسل مت روکو, تو مان لو یار وہ وہی کھلاتا ہے. اوپر سے بولنے والے آپ کو مارکیٹ میں بہت ملیں گے, لیکن یہ اوپر سے ہی ہے یہ جملہ, نیچے نہیں اترتا. اور اس کے پھر صرف اولاد کے روکنے پہ اثرات نہیں آتے, باقی زندگی میں بھی اس کے اثرات آتے ہیں. اولاد کا روکنا تو ایک اس کا اثر ہے جو ظاہر ہو رہا ہے, باقی جگہوں پہ بھی کنجوسی نظر آئے گی, اللہ پہ توکل نظر نہیں آئے گا. کیونکہ جب توکل نہیں ہے تو پھر کہیں بھی نہیں ہوتا ہے تو سب جگہ ہوتا ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے ایسے حالات تھے, اور اس طرح بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں, اور بیوی بھی نہ نسل روک رہی ہے اور ساتھ دے رہی ہے. اور اس غربت میں کہتے ہیں جب پیسہ آنا شروع ہوا, بہت محنت کی انہوں نے,
تو بیوی کیا کہہ رہی ہے، آپ کے بھائی غریب ہیں، آپ ان کو سپورٹ کریں. میں نے کہا یار ایسی خاندانی بھابی، یار ایسی خاندانی عورتیں مارکیٹ میں مرد نہیں ہیں. عورتیں کہیں ہماری برائی کر رہے ہیں، مرد کون سا ایسا خاندانی ہے؟ مثال دے رہا ہوں میں، ان کی تو بیگم ایسی خاندانی تھی نا. کہہ رہے ذرا سے پیسے آنا شروع ہوئے تو میرے بھائی سارے غریب تھے، تو میری گھر والی نے کہا کہ آپ کیا کریں، ان کو سپورٹ کریں. کہہ رہے میں نے ان کو سپورٹ کرنا شروع کیا، سب کو کاروبار میں لگایا، زمینیں لے کے دی. آج اللہ نے اچھا بچے بھی سارے، اب جب پیسہ آیا تو جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے گئے سارے بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں ہی پڑھ رہے ہیں. کل رات میں ان کے بچوں کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا، ہم 3-3:30 بجے جا کے، بلکہ میرا فجر کی اذان ہو گئی تھی، بیٹھا ہوا تھا. مجھے ایسا اچھا لگ رہا تھا ان کے ساتھ. وہ بچوں کی باتیں بھی بڑی ٹائٹ، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں اور مسائل کیا پوچھ رہے ہیں، سارے دین کے مسائل کے، اپنے دین کی ہم یونیورسٹی میں حفاظت کیسے کریں، لڑکیوں سے میل جول سے کیسے بچیں ہم. میں نے کہا یار ایجوکیشن میں بھی آگے ہیں، اخلاقیات میں بھی، تربیت بھی ہو گئی، پیڑ بھی بھر گیا، اور قد بھی سے لمبے لمبے تڑنگے تھے نا ایسے لمبے. تو میں اصل میں تو بچوں کے لیے نہیں بتا رہا تھا، اصل میں تو یہ کہ میں نے کہا یار اب دیکھو یہ خاتون ہے، شوہر سے کیسی وفا کر رہی ہے. گزارا کیا غربت میں، اس کے بعد جب پیسہ آنا شروع ہوا تو اس نے کہا بھائی جو میرے مقدر کا ہے وہ تو اللہ مجھے کھلا رہا ہے. کہ بیگم کا بیان کیا تھا، انہوں نے خود بتایا کہ جو میرے مقدر کا ہے اللہ مجھے، بھائی جب پیسہ آتا ہے تو گھر میں لائف سٹائل تو اچھا ہو ہی جاتا ہے، تو ہمارا تو ہو ہی گیا نا بھائی، ہمیں تو اچھا مل رہا ہے، ایئر کنڈیشن بھی گھر میں لگ گیا، گھر بھی اچھا مل گیا. اب سپورٹ کس کو کریں؟ بھائیوں کو سپورٹ کریں آپ. تو یہ کیا ہے، دل کیا ہے، دل میں حب دنیا بولو نا نہیں ہے، دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے. دل میں دنیا کی محبت ہوتی نا پہلے تو ان سے اولاد ہی پیدا نہیں ہونی تھی، کیونکہ یہ ہوس ہوتی ہے نا کہ سارا بچانا ہے ہم نے، مخلوق پہ خرچی کرنا. اور پھر جب یہ انسان اپنی اولاد نہیں پیدا کرتا کہ کھلانا پڑے گا، تو وہ شوہر کو مشورہ دے کہ دوسروں کی اولادوں پہ کھلاؤ. پھر انہوں نے بتایا کہ بہنوں کے ساتھ بھی تعاون اور وغیرہ وغیرہ، خاندان کے ساتھ بھی. اور مرد کا دل جب بیوی اس طرح کی باتیں کرے نا اتنا بڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار میں پوری جائیدادیں اس کے نام کر کے جاؤں گا میں. مرد کا دل اتنا اللہ نے بڑا رکھا ہے، اگر آدمی کا بچہ ہو پاجامہ نہ ہو، پاجامے تو پھر مارکیٹ میں بہت گھوم رہے ہیں نا، انسان کا بچہ ہو نا تو وہ اتنا بڑا دل ہو جاتا ہے جب بیوی اس طرح کی باتیں کر رہی ہوتی ہے. تو آج کل تو ایک دوسرے کی دولت پہ نظر، شوہر بیوی کے مال پہ نظر رکھتا ہے، اس کو پوچھتا رہتا ہے تمہارے ابا کی وراثت گئی کہاں. اور بھائی یہ اس کا ہیڈیک ہے یار، اگر اس کو ملی بھی ہے تو تجھے کیا دلچسپی ہے کہ اس کے پاس بینک میں کتنے پیسے ہیں، اس کو ابا کی وراثت سے کیا ملا، تیرا لینا دینا نہیں ہے. تیری جو ذمہ داری ہے وہ تو نے پوری کرنی ہے نا. بھائی بیگم کروڑ پتی ہو یا ارب پتی ہو یا غریب ہو، آپ کے ذمہ جو نان نفقہ ہے، شریعت کہتی ہے اس نان نفقے کی کوالٹی اور کوانٹٹی پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ اللہ نے عورت کو حق دیا ہے کہ اس کا ساری ذمہ داری کس پر ہے؟ شوہر پر ہے، چاہے وہ پیسہ ٹھیک ٹھاک ہو اس کے پاس. صرف ایک چیز پہ فرق پڑے گا کہ علاج اس کے پر ہوگا کہ اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو پھر اس کے اپنے پیسوں سے اس پر علاج لازم ہوگا. لیکن ہماری سوسائٹی میں مرد یہ بھی کر لیتے ہیں کہ نہیں بھائی چلو علاج بھی میں ہی کروں گا، اور اچھی بات ہے، کر لینا چاہیے. تو یہ ہے حب دنیا. اور اس قسم کی عورت جو ہے تو اس کا مطلب اس کا دل دنیا کی محبت سے بولو پاک ہے. پیسہ اچھا سب کو لگتا ہے، ہوس نہیں ہے پیسہ اچھا لگنا برا نہیں ہے، تو سب کو لگتا ہے اچھا، کیونکہ اس سے نعمتیں ملتی ہیں. اللہ نے دولت کو اپنا فضل کہا ہے قرآن کریم میں. ہوس الگ چیز ہے اور پیسے کی چاہت الگ چیز ہے. آج ہوس ہے، لالچ ہے، غیر اخلاقی طریقے سے کمانا، بٹورتے رہنا. میں آج کیا ہوتا ہے جو خواتین بیان نہیں سن رہی، جب وہ شادی ہو کے گھر میں آتی ہیں شوہر کے تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بھئی یہ بہنوں کو کیوں کھلا رہا ہے، یہ اپنے بھائیوں کو کیوں کھلا رہا ہے، یہاں تک کہ اپنی ماں کو کیوں کھلا رہا ہے، یہ اتنی ٹینشن. اور میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں کیسے مرد کے دماغ کو ایسا قبضے میں کیا ہے کہ وہ کسی قابل ہی نہیں رہا، وہ کہیں خرچ ہی نہیں کرتا. اچھی بھی ہیں الحمدللہ، جیسے میں نے آپ کے سامنے ایک مثال دی ہے. اور مردوں میں بھی دونوں قسم کی بیماریاں پائی جاتی ہیں. عورت کے کما رہے ہیں بیگم سے کہ تم کما کے لاؤ. یہ بات تو میں بار بار کہتا ہوں، شدید مجبوری نہ ہونا میرے بھائی. اپنے خاندان میں اپنے نسلوں میں یہ رسم چھوڑ کے جاؤ، ان کو یہ باور کرا دو کہ ہمارے خاندان میں مرد کماتے ہیں عورتیں کھاتی ہیں. بولو ہماری پرمپرا ہے، یہ ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے، ہمارے خاندانی رواج ہے. بھائی ہمارے یہاں عورتیں نہیں کماتی، یہ سیکھ لو، یہ کیا کر لو،
میں کبھی نہیں دعویٰ کرتا کہ میں جو باتیں کرتا ہوں میرا بھی 100% عمل ہے اس پہ. میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ جو باتیں کر رہا ہوں مجھے اس پر عمل کی توفیق دے. میں تو بار بار کہتا ہوں بھائی میں آپ لوگوں کو کوئی نصیحت کرتا ہوں اس نیت سے کہ مجھے بھی اللہ عمل کی توفیق دے, لیکن کچھ باتیں بتانی پڑتی ہیں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ یار یہ پھینک رہا ہے لمبی لمبی نا. جب اس پر آزمائش آئے گی نا تو پھر دیکھیں گے ہم. اللہ بچائے ہمیں آزمائشوں سے. میں نے بتایا مجبوری کے حکام تو الگ ہیں. اب قحط پڑا ہوا ہے تو پھر تو بیگم جاب کر رہی ہے, مرد کی جاب نہیں, وہ تو ایک مجبوری ہے نا. بھیک مانگنے سے تو بہتر ہے کہ کوئی تو کما لے. تو میرے تو آمدن بھی بہت کم تھی اور میرے 3 گھر تھے, عرصے سے تو میرے 3 ہی چلے آ رہے ہیں نا. تو آپ کا کیا خیال ہے مجھے ضرورت نہیں پڑی ہوگی اتنے بچوں کو پالنے کے لیے کہ بیگم کو میں اجازت دے دوں بھائی. اور جاب بھی کہاں, مدرسے میں پڑھانے کی, اسکول میں پڑھانے کی. میں نے کہا نہ, مدرسے میں پڑھانا ہے تو بھائی فری پاکٹ میں. کیوں بھائی ہماری خاندان میں یہ اب تک چلا آ رہا ہے اور آئندہ ہم اپنی نسل میں چلائیں گے. بھائی ہمارے خاندان میں کمانا کس کا کام ہے؟ مرد کا. عورت کا کام کیا ہے؟ کھانا. اس پہ ہمیں کیا ہے بھائی؟ فخر. نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ تو یہ رسم چھوڑ کے جاؤ بھائی. ہم لوگ کیا نہیں عورتیں کماتی ہیں, ہم لوگ کیا مرد کماتے ہیں. خدا کی قسم ایسا اچھا خاندانی نظام چلے گا نا تمہارا, اتنا ٹائٹ نظام چلے گا. بچے تمیز سے پلیں گے, بچے پیدا بھی تمیز سے ہوں گے, ان کو ماؤں کی محبتیں بھی پوری ملیں گی اور تمہیں بیویوں کی محبت بھی پوری ملے گی. ایک دفعہ اگر عورت کے ہاتھ کی کمائی مرد کے منہ کو لگ جائے نا بہت اپاہج بن جاتا ہے. اس کو ایسے مزے لگ جاتے ہیں نا فری پھوکٹ کے کھانے کے. کیونکہ جن قوموں میں یہ رواج آیا ہے نا, دیکھو کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں ان میں بریکیں نہیں ہوتی, وہ ہمیشہ بڑھتی ہیں. مثال کے طور پر ابھی جاپان کے بارے میں رپورٹ آئی کہ نسل ختم ہوتے ہوتے جاپان کا دیوالیہ ہونے والا ہے. ابھی رپورٹ ہی ہے جاپان میں, پتہ ہے آپ کو, ان کے بچے پیدا ہونا ختم ہو گئے نا, تو اب بڈھے 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 اتنے تنگ آئے ہوئے ہیں جاپانی. سویڈن کا صدر تو ایک دفعہ تقریر میں رو پڑا تھا کہ ہمارے یہاں بڈھے بڈھے ہو رہے ہیں. وہ تو کورونا نے کچھ فضل کیا, بہت سارے بوڑھوں کو شاٹ کر دیا, ورنہ تو وہ پاگل ہو گئے تھے کہ بھئی کوئی کما تو رہا نہیں ہے, سارے کھا ہی رہے ہیں بیٹھ کے. تو وہ باہر سے لوگوں کو بلاتے ہیں, لیکن ان کی اپنی قومیں ختم ہو رہی ہیں. ایسا کیوں ہوا؟ جب انہوں نے فیملی پلاننگ کو شروع کیا تو ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ یہ یہاں جا کے بند ہوگا. ان کا خیال تھا ابھی ہم 2, پھر ہم کہیں گے اب 3 کر دو, اب پھر دوبارہ 2 پہ آ جاؤ. یہی تھا نا. ابھی تو ہماری آبادی بہت ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں 2 پہ لے آتے ہیں, بلکہ 1 پہ لے آتے ہیں تاکہ آبادی ذرا سے بھی نہ بڑھے. پھر تھوڑے دنوں میں ہم 2 پہ لے آئیں گے, پھر ہم 3 پہ لے آئیں گے. جب کم ہونے لگے گی تو ایک تمیز سے چلیں گے. یہ کیا مسلمانوں کی طرح کہ برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کے, اور ہمیں یہ کہتے تھے خرگوش کی طرح بچے ہو رہے ہیں, کوئی پلاننگ نہیں ہے اور کوئی اس کے لیے وہ غربت سے مرے جا رہے ہیں, پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, اور پھر بے فارم میں ایک نیا بچہ آ گیا. جی بے فارم کے فارم نہیں ہے ان لوگوں کے پاس, اتنا غریب ملک, کاغذ باہر سے ادھار لے رہی ہے اور بچے ہی ڈالے جا رہے ہیں اس میں. ایک جاہل قوم, وہ ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں. ہم نے دیکھو کیسے مینج کیا سسٹم کو اور کیسے زبردست. تو کچھ گڑبڑیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ شروع آپ کرتے ہیں, کنٹرول میں آپ کے نہیں ہوتے. تو یہ ہوا ہے ان لوگوں سے. اب ناروے ایک بچہ پیدا کرنے پر 24 لاکھ روپے دے رہے پاکستانی. یہ 24 لاکھ پچھلے سال کی رپورٹ ہے جب کرنسی کی, اب تو وہ شاید 30-35 لاکھ بن چکے ہوں. آپ ناروے کی نیشنلٹی لو اور کوئی کام نہ کرو وہاں جا کے, صرف یہی کرو, ملتے رہیں گے آپ کو. وہ کہہ رہے ہیں ہماری قوم بڑھے, نیشنلٹی نہیں ہے پھر نہیں دیں گے. وہ کہیں گے جب ہماری قوم کا بندہ بن گیا تو پھر ہوگا. تو یہ کیوں ہو رہا ہے وہاں پہ نسلیں؟ اور 50-60 سال کے بعد آپ دیکھو گے جاپان میں پشتو چل رہی ہوگی انشاءاللہ. آپ دیکھو گے پشتو ہوگی, کیونکہ ہمارے جو پشتون تاجر ہیں پشاور سے اور افغانستان بہت جا رہے ہیں وہاں پہ. چپلی کباب دبا کے کھلا ہوا ہوگا, میڈ ان جاپان چپلی کباب ہے. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو, آپ مذاق نہ سمجھو. لیکن آپ کو اس لیے ابھی یقین نہیں آ رہا کہ 50 سال بعد ہم زندہ ہی نہیں ہوں گے. اگلی نسلیں اگر یہ ہمارا بیان سنیں گی تو وہ کہیں گی تو جاپان تو ہے ہی پٹھانوں کا ملک, تو مفتی صاحب یہ باتیں کیسی کر کے گئے ہیں. تو 50 سال کے بعد 60-70 سال کے بعد ماحول چینج ہو چکا ہوگا نا, تو کہیں گے اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے یار, یہ اتنا مفتی صاحب اس بات کو بیان کر کے اچھا بھائی یہ جاپان تو ہے ہی, جاپان خان اس نے بنایا تھا یہ. کیونکہ جب چینج, بہت سے کنٹری ایسے ہیں جن میں جو اصل قومیں تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں. یونان جو ہے نا, یونان, اس کے بارے میں آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, انہوں نے بہت صدیوں پہلے فیملی پلاننگ پہ عمل کیا تو ان کی نسل گھٹتے گھٹتے اصل قوم ہی ختم ہو گئی ہے. دوسری قوم ہے جس کو یونانی کہا جاتا ہے, اپنے ہی ہاتھوں مر گئے, ختم. وجہ کیا ہے کہ جب آپ گروتھ ریشو کو کم کرتے ہیں نا تو آپ کو لوگوں کا یہ ذہن بنانا پڑتا ہے کہ بچے جب کم ہوں گے تو آپ کی جیب پہ بوجھ کم آئے گا
ان کی تربیت آسان ہوگی. یہ بوجھ ہیں بچے. ایک دفعہ آپ کے ذہن میں، آپ کو ان کے دماغ میں یہ ڈالنا پڑتا ہے کہ یہ نعمت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بوجھ ہے. یہ سافٹ ویئر انسٹال کیے بغیر کوئی نسل روکتا نہیں ہے. قرآن نے کیا کہا؟ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ کرتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ کرتا ہوں. ہبہ گفٹ کو، انعام تحفے کو کہتے ہیں. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہتا ہوں دونوں گفٹ کرتا ہوں، بیٹے بھی دیتا ہوں بیٹیاں بھی. اور جمع کا صیغہ لائے اللہ تعالیٰ. ایک بیٹے کا تو یا ایک بیٹی کا تو ذکر ہی نہیں کیا. اور عربی میں جمع کم از کم 3 افراد، یعنی کم از کم 6 سے تو نصاب شروع ہو رہا ہے. اب قرآن نے جو سافٹ ویئر ڈالے صحابہ اور تابعین کے ذہن میں جو انسٹال کیے وہ یہ کہ اولاد گفٹ ہے. اب بتاؤ، گفٹ کو خرچ کرنے میں، لینے میں پلاننگ ہوتی ہے یا خرچ کرنے میں پلاننگ ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر ایک بندہ آیا میرے پاس، ایک لفافے میں 50,000 روپے دی. مفتی صاحب یہ گفٹ ہے. مفتی صاحب نے گھننے بن کے یوں کر کے ڈال لیے جیب میں. ادھر سے آیا 50,000 گفٹ یوں کر کے ڈال لیے. ادھر سے آیا 1,00,000 گفٹ. ہوتا نہیں ہے ایسے، وہ کچھ تو ہونے دو نا. وہ خدا کی منکر تھی. کیوں؟ اس نے کہا کہ میں بچپن میں گاڈ نے مجھ سے میری ماں چھین لی، مجھے ماں کی ضرورت تھی، بچپن میں میری ماں مر گئی. تو اس غضب میں اس نے کہا میں نہیں مانتی اللہ کو، خدا کو نہیں مانتی، یہ ظلم کیا میرے ساتھ، جاؤ ہم بھی نہیں مانتے. تو ایسی فضول بات نا. خیر اس کو تو جو میں نے جواب دینا تھا دے دیا. لیکن یہ بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں بہت سے لوگ جب ان کے مسائل پورے نہیں ہوتے، تمنائیں پوری نہیں ہوتی، آرزویں پوری نہیں ہوتی، کہتے کہاں ہے اللہ، میری تو شادی وہاں ہو نہیں رہی جہاں میں چاہ رہا تھا. یہ ہے، ان بیسس پہ بہت سے لوگوں نے خدا کا انکار کیا. میری تو تنخواہ اتنی ہے ہی نہیں، وہ محنت کر نہیں رہا، پیسے کما رہا ہے، ہم تو 5 ٹائم نماز پڑھ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، تبلیغ میں سہ روزہ لگا کے دے. اب کوئی اللہ ملہ معاذ اللہ نہیں ہے. یہ ہوتے ہیں پرلے درجے کے بے وقوف. یہ اللہ کے وجود کو ایسے ماننا چاہتے ہیں کہ اللہ ہو لیکن ہم خدا کے خدا ہوں، وہ ہمارا بندہ ہو. ان کو وہ والا خدا چاہیے جس کے یہ خدا ہوں. جیسے میں نے بھی مثال دی تھی نا بیان میں کہ آپ نے بچہ پیدا کیا، اب گھر میں چل کس کی رہی ہے؟ بچے کی چل رہی ہے. آپ کا کچھ چلتا ہی نہیں گھر میں. تو آپ کیا کہتے ہو؟ یار میں نے غلطی سے کیا پیدا کر دیا؟ باپ پیدا کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا، غلطی سے میں نے کیا پیدا کر دیا ہے. جیسے انگریزوں کے ہاں بچے پیدا ہونے بند ہو گئے ہیں، ان کے ہاں باپ پیدا ہوتے ہیں. کہ بچے کو آنکھیں دکھائیں پولیس آ جائے گی. بچہ باپ کو آنکھیں دکھائیں اتنی جلدی پولیس نہیں آتی. باپ بچے کو آنکھیں دکھا دے فوراً پولیس آئے. وہ بچے پھر بتاتے بھی ہیں، اب دوبارہ آنکھیں دکھائیں فون دے گا فون. ایسے ایک آدمی نے مجھے خود بتایا، کہہ رہے میں پاکستان سے اپنی فیملی کو امریکہ لے کے گیا تو مجھے غصہ آیا بچے پہ، کسی بات پہ میں نے تھپڑ لگا دیا اس کے، بہت بدتمیزی کر رہا تھا. تو اس نے یہ واقعہ سنایا نا، کہتے ہیں کہ میں نے اس کو تھپڑ جیسی لگایا، مجھے پتہ نہیں، میں تو آرام سے انجوائے کر رہا ہوں، پولیس آئی اٹھا کے لے گئی مجھے. یار بچہ باپ کو یار تھانے بھجوا دے. میں تو کہتا ہوں یار آدمی کی کیا گزرتی ہوگی. خیر کہتے ہیں میں تھانے سے ہو کے آیا تو مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے کہا میں تو اور لگاؤں گا ایک تھپڑ، مجھے کیوں بھجوایا. چاہے جب میں گھر آیا نا تو بچے کو جیسی آنکھیں دکھائی، بچہ کیا کہتا ہے؟ فون کی طرف. اس زمانے میں موبائل فون نہیں تھے، یہ والے فون کا جو ہے وہ نہیں، وہ گھمانے والا بھی نہیں، وہ تو زیادہ پرانا ہو گیا. لیکن یہ والے فون تھے جو PTCL والے نہیں ہوتے. تو کہہ رہے ہیں فون کی اشارہ کر کے کہتا ہے دیکھ رہا ہے وہ. کہہ رہے میں نے کہا بھائی یہ میں نے غلطی سے کیا پیدا کر دیا. تو وہ میرے سامنے ہوتا ہے، پرانا واقعہ ہماری حضرت کو سنا رہا تھا، وہ میرے سامنے ہوتا. میں کہتا بھائی آپ نے غلطی سے نہیں کیا، ان ملکوں میں جان بوجھ کر باپ پیدا ہو رہے ہیں، غلطی سے نہیں ہو رہے. لا ایسا ہے کہ اب اولادیں پیدا ہو ہی نہیں سکتی ہیں، قانون ایسا بن گیا ہے. اب یہاں جو بھی پیدا ہوگا، وہ جو حدیث میں آتا ہے نا انتلد الامۃ ربتہا، حدیث میں آتا ہے قیامت کی علامات میں سے کہ باندی اپنے مولا کو، آقا کو جنے گی. تو مطلب یہ باپ کس کو جنے گا؟ اپنے باپ کو جنے گا، بیٹے کو تھوڑی جنے گا. میں نے کہا یہ تو حدیث ہے، تو قرب قیامت کی علامت ہے. تو ابا جنے ہیں. میرے پاس ہوتا تو میں سمجھاتا. کہتے پھر میں نے سوچا کہ یار یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا نا، یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. اب یہ تو میرے ہی باپ بن کے زندگی گزاریں گے. تو کہتے ہیں میں نے پھر بہانے سے یہ کیا، میں نے کہا کہ تمہیں پاکستان لے کے جا رہا ہوں. تو وہاں پھر ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ پاکستان لے آؤ آپ، بچہ کمپلین کر دے گا غریب ملک میں لے کے جا رہا ہے مجھے. ٹھیک ہے نا، آپ نہیں لے جا سکتے اپنے بچے کو اپنی مرضی سے. امریکن نیشنل ہے وہ، تو گورنمنٹ پکڑ لے گی، بولے کہ یہاں پیدا ہوا تو لے کے کیسے جا رہے ہیں وہاں پہ. تو کہہ رہے میں نے پھر بچوں کو یہ کہا کہ ہم ذرا چلتے ہیں گھومنے، قائد اعظم کا مزار دیکھیں گے اور یہ وغیرہ وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں ہم یہ آپ کو دکھائیں گے. بچوں نے کہا ٹھیک ہے جی انجوائے کریں گے. کہہ رہے جب میں ایئرپورٹ پہ لے کر آیا، گھر میں لے کر گیا میں، اس کے بعد میں نے کہا بلا پولیس کو. آگے میں یوٹیوب کی پالیسی کے خلاف ہے، میرے خلاف نا ایتھیسٹ بہت ساری کمپلینس انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں، یوٹیوب کو اس کا چینل بند کرو، بہت زیادہ کمپلینس گئی ہوئی ہیں. تو آگے اس نے وہ کچھ کیا جو یوٹیوب کی پالیسی کے خلاف. بچے کہہ رہے ہیں ہمارا قصور کیا؟ کہہ رہے ہیں انجوائے کر رہا ہوں میں، انجوائے ویسے ہی یار، بس بہت دن ہو گئے تھے، سمجھتے ہو. تو ان تلد الامۃ ربتہا، باندی کس کو جنے گی؟
اپنے آقا کو. وہ جننا شروع, بچے باپوں نے اپنے باپوں کو پیدا کرنا شروع کر دیا. تو میں یہ مثال کس پہ دے رہا تھا, پھر دائیں بائیں بیان چلا جاتا ہے یار, کہاں لے کے چلتے ہیں بیان. یہ مثال کس پہ آئی ہے وہ بتا رہے. ہاں وہ بہت بہترین مثال, میں شکر ہے آپ نے یاد دلا دی, جزاک اللہ. تو میں مثال یہ دے رہا تھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ہم ٹینشن میں ہمارے اللہ نے یہ بھی نہیں کیا یہ بھی نہیں کیا, تو اللہ کہتا ہے ایسے اللہ کو ماننے کا فائدہ, وہ اللہ کا انکار کر دیتے ہیں اس بیس پہ یار اللہ ہمارے کام تو بنا نہیں رہا, جہاں میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں وہاں شادی نہیں ہو رہی, اور جہاں میں پیسے اتنے کمانا چاہ رہا ہوں جاب نہیں مل رہی, غربت مہنگائی میں خرچے پورے نہیں ہو رہے, تو دعائیں مانگ کے دیکھ لی دعائیں پوری نہیں ہو رہی, تو میں نہیں مانتا ہے معاذ اللہ ایسے اللہ کو. اس طرح کے بہت لوگ ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ اللہ کو مان رہے ہو نا, تو اللہ کا مطلب پتہ ہے کیا ہے, کہ چلے گی اس کی, چلے گی آپ کی نہیں. اللہ کہتا ہے ایسے والے اللہ کو مانو, ایسے والے اللہ. جب اللہ کی چلے گی تو اللہ چاہے گا تو آپ کی مرضی کی ہو جائے گی شادی, نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگی. اللہ چاہے گا تو آپ کو آپ کی مرضی کی جاب مل جائے گی, نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گی. تو اللہ کو ماننے کا مطلب اللہ وہ ہے, ہم اللہ تھوڑی ہیں. تو چاہتے اللہ کی پوری ہوں گی, ہماری تھوڑی پوری ہوں گی, ہماری اتنی پوری ہوں گی جتنی اللہ چاہے گا. تو اگر آپ نے ایسے اللہ ماننا ہے کہ آپ سب کچھ آپ کا چلے, تو پھر اللہ کہتے ہیں پھر میں کس بات کا اللہ ہو گیا بھائی, اللہ تو پھر تو ہے. یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ جب اللہ نے اپنی ہی چلانی ہے تو ہم سے دعاؤں کا کیوں کہتا ہے. ایک سوال ہوگا, جب اللہ نے میری وہیں کروانی تھی جہاں ابا چاہ رہے تھے, میری والی تو اللہ نے دلانی نہیں تھی مجھے, تو پھر اللہ نے مجھے یہ کیوں کہا کہ راتوں کو اٹھ کے تہجد میں دعائیں مانگا کرو, یہ کیوں کہا اللہ نے. ابے دیکھو میں آپ سے کہتا ہوں, میں کسی وزیر ہوں فرض کرو, میں نے آپ سے کہا اپلیکیشن لکھ کے دو, ایک پراپر طریقہ ہے یہ کام آپ چاہتے ہو نا, آپ کے گھر میں بجلی کا کنیکشن لگ جائے, گیس کا کنیکشن لگے گا تو پھر بھی نہیں, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, گیس کا کنیکشن لگ جائے تو آپ ایک اپلیکیشن دو پراپر طریقے سے لکھ کے دو, تو ہم آپ کا وہ کام کر دیں گے. یہاں دفتر میں کھڑے ہو کے ہمارا سر خراب مت کرو. ہوتا ہے نا, جیسے مجھ سے کوئی ملنے کے لیے آتا ہے بے وقت آ جائے, تو میں کہتا ہوں بھائی ایک طریقہ ہے, ایڈمن سے رابطہ کرو, پھر بتاؤ کیوں ملنا چاہ رہے ہو. بعض دفعہ بلا وجہ رشتے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں, ہماری شادی کرا دیں, تو بھائی میں نہیں شادیاں کراتا لوگوں کی, یہ کام میرا ہے ہی نہیں. تو کوئی وجہ بتاؤ گے, وہ وجہ معقول وجہ ہوگی, پھر ہم ٹائم دے دیں گے, اس ٹائم پہ آ جانا. میں تو پھر فارغ کر کے بیٹھتا ہوں اپنے آپ کو اس ٹائم پہ. تو لیکن آپ اس ٹائم پہ بھی آ گئے, پھر بھی میں نہیں مل رہا, تو آپ کو غصہ آئے گا نا. پھر ہمیں یہ لمبا چوڑا پروسیس بولو بتایا کیوں تھا بھائی, پہلے عثمان سے رابطہ کرو, پھر کوئی مفتی صاحب ڈائری میں دیکھیں گے سلاٹ خالی ہے تو اس کو دے دو, یہ سارا کر کے بھی آئے. تو جب مفتی صاحب ہیں ہی نہیں, آج میں نے ظہر میں کسی کو نکاح کا ٹائم دیا تھا, ظہر میں جامع الرشید میں مجھے ضروری کام تھا, اور مجھے کام کی وجہ سے میں نہیں آ سکتا تھا, لیکن چونکہ میں نے ٹائم دیا تھا, صرف ایک 5 منٹ کا اس کا نکاح پڑھانے کے لیے میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا اور نکاح پڑھا کے واپس گیا, میرا 1 گھنٹہ لگا. لیکن کیوں, اگر میں نہیں آتا تو برائی ہوتی نا. یہ اگلا کہتا ہے یار مفتی صاحب نے ٹائم دیا اور بھاگ گئے, حالانکہ مجھے بہت مشکل ہوئی تھی وہ نکاح پڑھانے, لیکن میں نے کہا یار یا تو ٹائم نہیں دیتے, دیا ہے تو اب اس کو پورا کرنا ہے, یا تو 1 ہفتہ پہلے مجھے پتا چل جاتا نا میری تو میں 1 ہفتہ پہلے وہ کینسل کر دیتا. لیکن عین وقت پہ کینسل کرنا غیر اخلاقی حرکت ہے, الا یہ کہ کوئی بہت ہی ایمرجنسی ہو جائے. تو ایسی اتنی بہت ایمرجنسی نہیں تھی. کتنا ٹائم میں نے 5 منٹ کے کام کے لیے اپنا برباد کیا, 1 گھنٹہ برباد, اس سینس میں نہیں کہ وہ واقعی برباد, لیکن ظاہری لحاظ سے تو برباد ہی ہوا نا. لیکن بات یہ ہے کہ جب ایک عام آدمی اس کا خیال کر رہا ہے کہ جب کسی کو ٹائم دیا ہو تو بھائی پورا کرنا ہے, الا یہ کہ ایمرجنسی ہو جائے. ایک پروسیس رکھا ہے, جب آپ اس پروسیس کو پورا کرو گے تو پھر تو ٹائم دینا ہے. تو اللہ میاں نے بھی جب یہ کہہ دیا کہ بھائی ایسے ہی نہیں بلکہ باقاعدہ دعا مانگو, 2 رکعت پڑھو, ہاتھ اٹھاؤ, گڑ گڑاؤ, مجھ سے مانگو میں دیتا ہوں, ہم نے سارا پروسیس پورا کر لیا, پھر بھی اللہ دے نہیں رہا. اس کی کہیں اور ہو گئی, اس کے بچے ہم کو ماموں کہہ رہے ہیں. پھر آدمی کو غصہ آتا ہے یار, یہ ایتھیسٹ لوگ بہت سے یہی کہتے ہیں کہ پھر بولا کیوں تھا دعائیں مانگو. جب گورنمنٹ ہمیں کہتی ہے اپلیکیشن لکھ کے دو, اور جب تمہارا نمبر آئے گا تو اس اپلیکیشن پہ غور ہوگا تو ہم یہ تمہارا نلکا لگوا دیں گے. جب گورنمنٹ نلکا نہیں لگاتی, ہم گورنمنٹ پہ لعنتیں بھیج رہے ہوتے ہیں, یار ہمارے گٹر کے ڈھکن کی 50 درخواستیں ہم نے جمع کرا دی ہیں, گٹر کا ڈھکن نہیں لگ رہا, کرپٹ حکومت ہے, یہ ہے وہ ہے. تو یہی ہوتا ہے, پھر ہم حکومت کا انکار کر دیتے ہیں, بغاوت پہ آتے ہیں. تو ہم اللہ میاں بھی ہمیں کہا کہ ادعونی استجب لکم, دعائیں مانگو میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا, تمہاری پکار کا جواب دوں گا. سب جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو وہ بھی ٹوٹ جائے تو مجھ سے مانگو. تو اللہ یہ جوتے کے تسمے مجھ سے مانگو, اور ہم جناب تجھ سے ضروری چیزیں مانگ رہے ہیں. روٹی تو ضروری ہے, روزگار ضروری ہے, اور غریبوں کو کتنی گالیاں آج کل فیس بک پہ پڑ رہی ہیں. تو اللہ یہ تو اب یہ تو ہم نے سروزہ بھی لگا لیا, حج کر کے دعائیں مانگ لی, بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے جتنا ایکسٹریم لیول پہ ہم جا سکتے تھے نا چلے گئے. عمرے پہ گئے, وہاں ہم نے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے دعائیں مانگی, مگر پھر بھی ہمیں ماموں کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ملا. بہت سے لوگ اس چکر میں ایتھیسٹ ہوتے ہیں کہ یار یہ کوئی خدا ودا معاذ اللہ نہیں ہے, ہوتا تو کچھ تو ترس آتا نا ہمارے اوپر.
تو یہ ایک اشکال ہوتا ہے. پہلا جواب تو میں نے دیا ہے, پہلا جو جواب ہے نا کہ آپ اللہ کو اللہ نہیں مان رہے, آپ اللہ کے اللہ بننے کی کوشش کر رہے ہو, اس اشکال کا جواب تو ہو گیا. لیکن دوسرا اشکال ہوتا ہے یہ اللہ ہی کے کہنے پہ تو ہم کر رہے ہیں. خوب سمجھ لو, اللہ نے جو کہا ہے نا کہ مجھ سے دعائیں مانگو تو میں تمہاری حاجات کو پورا کروں گا, تو دنیا میں تو جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ میں حاجات کو پورا کروں گا, تو ایمان بالغیب والا معاملہ نہیں ہوتا. نہ سامنے والے پر لازم ہے کہ ہم پر ایمان لے کر آئے, لہذا ہم اس کی حاجت پورا نہ کریں تو قابل ملامت ہیں. لیکن اللہ کا جہاں تک معاملہ ہے, اللہ حاجات پوری کرتا ہے, لیکن اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں اس طریقے سے کروں گا جیسے میری سمجھ میں آئے گا, تمہاری رائے کے مطابق نہیں کروں گا. اس لیے کہ میں نے اپنے آپ کو غیب کے پردوں میں رکھنا ہے. اگر میں نے ایسے دعائیں قبول کرنا شروع کر دی, تم نے یہ مانگا میں نے یہ دے دیا, تو جو ایتھیسٹ ہیں سارے ایمان لے آئیں گے میرے اوپر, معاملہ غیب پہ تھوڑی رہے گا, پھر تو مشاہدے پر ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ غیب کا معاملہ تھوڑی رہے گا, پھر تو دنیا میں کوئی کافر نہیں رہے گا, کوئی نافرمان نہیں رہے گا, کوئی مرتد نہیں ہوگا, سارے کہیں گے ادھر دعا, اور پھر دعائیں بھی تو کیا کیا ہوں گی. پھر یہ دعا تھوڑی مانگے گا اللہ یہ دلا دے, اللہ اس جیسی 4 دلا دے. جب گئے بیت اللہ میں دعا مانگی اللہ 1 کروڑ کی جاب لگ جائے, فوراً فون آ گیا لگ گئی ہے. پھر حاجتیں لوگوں کی کوئی محدود ہیں یا لامحدود ہیں؟ لامحدود حاجت. سارے گنجے پہنچیں گے اللہ ہمارے سر پہ بال ہو گئے ہیں, جن کے بال اگ گئے وہ کہیں گے اللہ جو گر رہے ہیں وہ بھی آ جائیں. اللہ کوئی مرے ہی نہیں, نہ میری اماں مرے, نہ میرے ابا مرے, نہ میری بیوی مرے, نہ میرا شوہر مرے, نہ میرا بچہ مرے, فلاں فلاں سب مر جائیں. تو یہ نظام کائنات کیا ہو جائے گا بھائی؟ تباہ و برباد ہو جائے گا, تباہ و برباد ہو جائے گا. اس لیے اللہ نے کہا کہ میں ہوں, میرے ہونے پر اگر میں دعا بالفرض قبول نہیں کر رہا تو اس سے میرا انکار لازم نہیں آتا, کیونکہ میرے وجود پر تو 20 دلائل ہیں. ان دلائل کا کیسے انکار کرو گے تم؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ گئے, آپ نے اپلیکیشن دی, وزیر کو درخواست قبول ہی نہیں ہو رہی, آپ کو یہاں کوئی وزیر ہے ہی نہیں, تو اگلا کہے گا بھائی یہ وزیر کی کرسی ہے, یہ اس کرسی پہ کیمرہ پہ دیکھو بندہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ اٹینڈنس حاضری ہے. تو یہ نہیں کہو کہ وزیر ہی نہیں ہے, یہ کہو کہ وزیر نالائق ہے, آپ کی مراد پوری نہیں کر رہا یا سست ہے. اور اگر نالائق بھی نہیں ہے, سست بھی نہیں ہے, پھر یقیناً کوئی حکمت ہے. تو وزیر کے بارے میں تو ہم پاکستان کے وزیر کے بارے میں نہیں کہیں گے کہ کوئی حکمت کی وجہ سے کام نہیں کر رہا, وہاں تو رپورٹ کلیئر ہے, کر ہی نہیں رہا, وہ تو آج تک کسی کے پیسے لیے بغیر کام کیا ہی نہیں اس نے. اللہ پہ نہ رشوت کا الزام لگ سکتا ہے, نہ اللہ پہ یہ الزام لگ سکتا ہے کہ معاذ اللہ وہ بندوں کے کام کر کر کے تھک گیا ہے. تو اللہ کے بارے میں یہی کہا جائے گا اور اس نے دعا قبول نہیں کی ہے تو بھائی وہ ہمارا کام ہے فائل جمع کرا دینا, اور وہ اس طرح سے نہیں کر رہا کسی اور طرح سے, وہ اپنے بندوں کو لاوارث نہیں چھوڑتا. ہاں اس نے ایک حکمت کے تحت ایک طریقہ رکھا ہوا ہے کہ ایسے میں ہر ایک کو ظاہری طور پہ دینا شروع کر دوں تو یہ خدا بن جائیں گے, میں کیا بن جاؤں گا؟ بندہ بن جاؤں گا. تو ان کو میرے اوپر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اللہ مانے اور مجھے اپنا خیر خواہ مانے, میں ان کی حاجت پوری کر دوں تو بھی پوری کرتا ہے, نہیں پوری کروں تو بھی حاجتیں پوری کرتا ہے. یہ